یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے۔ یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ وہاں سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، زمیندار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔
یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنے سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دن لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ تھا ہی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداء، جو وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے، ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی بیچ دو۔ ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچو گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداء کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے، پھرو گے تو نہیں؟ اب لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا، میں پاگل ہے جو پھروں، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ تھا، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے۔ باہر سے پکارا، ام الدحداء،
بیگم کجی کا باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدہداء کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی مروا دیتا ہے، بچے کے تو کھاسیں تمہیں کے تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دی۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدہداء۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں۔ ایک ہر گھر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو، اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈر اسکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی۔ نینوا میں ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا؟ اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھی تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، اے میرے گناہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولت ہے، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو،
کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 بھی نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دی میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے آج سے۔ کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بولے، سچ کی قیمت ادا کرو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو، حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا؟ کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ پڑوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضرور۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، جو حضرت عائشہ
कुमारी भी थी, छोटी भी थी। हजरत आयशा, जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए औरत कोई चीज नहीं है। एक हदीस सुनाता, माली फिन निसाए मिन रग़बा, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं। अल्लाह को देखने के बाद किस चीज की रग़बत? हमने कहा आयशा, इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अल-मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला है ना तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाया अपने बच्चों के साथ भी। मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन मैंने ऐसा गले लगाता हूं जैसे ये छोटे बच्चे, कि ये मोहब्बत ट्रांसफर होती है, हम इजहार नहीं कर सकते। तो बच्चों पर अपनी हाय मुसल्लत न कहो, कि वो बड़े हो जाएं तो शरीयत ने उनको हक दिया है, इससे आपका घर खूबसूरत बन जाएगा। ये मेरे नबी की प्यारी जिंदगी के चंद सफ़हात मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो तवील दास्तां है, सुनाते सुनाते उम्र भी बीत जाए तो एक जर्रा भी अदा न होगा, लेकिन खुलासा मैंने आपसे अर्ज कर दिया। सिद्क़ हदीसन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, सच्चाई, देनदारी, अखलाक, और चौथा और आखिरी इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। मन अमसा कालम बिअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो सुबह से शाम तक अपने दुनिया के कामों में हलाल और रिज़्क़ की तलाश में थक के घर जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कितना बड़ा अमल है रिज़्क़ हलाल, बंदगी बन जाता है। आपने एक सहाबी को देखा, उनके हाथों पे छाले नहीं, वो जो मजदूरों के निशान होते हैं कई चला चला के, वो थे। तो आपने उससे पूछा, साहब ये क्या है? कि या रसूल अल्लाह, बच्चों के लिए रोजी कमाता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ, तो मेरे हाथों पे ये निशान पड़ गए। तो आपने उनका हाथ ऐसे पकड़, सबको दिखाकर ऐसे उसका बोसा ले कर फरमाया, जो हाथ बच्चों को हलाल खिलाते हुए ऐसा हो जाता है, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। सिर्फ नमाज से नहीं गुनाह माफ होते, हज से नहीं माफ होते, रिज़्क़ हलाल के कमाने से भी रोजाना की सफाई हो जाती है। अभी सौदा है, अल्लाह रसूल से कर लो तो मौज ही मौज है, और अगर इन्हीं बखेड़ों में पड़े रहे तो मर के जीरो ही होना होता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि हम अपने नबी की जिंदगी को और अपने रब को सामने रखकर जिंदगी गुजारें। और आपस में अगर लड़े हुए हो, सुलह कर लो। आपस में कोई लड़ो, देखो झगड़ा हो जाता है, बोल चाल बंद न करो। झगड़ा माँ से भी हो जाता है, बाप से भी, बीवी से, बोल चाल बंद न करो। नहीं बस साड़ा भाई कॉट। हम तो पंजाबी लोग हैं, देहाती को थोड़ी मोच नीच हो जाए तो हमारी लैंग्वेज असन लीका छिक दिता है, समझो, हमने लकीर लगा दी है। ना इन्हां दे मरण ते जावना है, ना इन्हां दी शादी ते जाओ। ये साडे जनाजे विच भी ना आ। मतलब मेरे गांव में जनाजा था, मेरा अपना अजीज, उसकी वालदा फौत हो, तो रिश्तेदारों में करीबी रिश्तेदार जनाजे में पहली सफ में खड़ा था। तो जनाजे पर तो सबके दिल नरम हो जाते हैं। जब उसने देखा ना मियां सादिक मेरी मां दे जनाजे चो बाहर निकल गया। ये तहजीब है हमारी। तो झगड़ा एक फिक्री चीज है, लेकिन बोल चाल बंद नहीं करनी है, दिल में नफरत नहीं पालनी है, उसको साफ करके माफ करना है। अल्लाह बहुत खुश होता है। और मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और वो सुलह कर लें, अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। क्या मजे की बात। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फरमा है। अच्छा भाई बैठ जाए, दुआ कर लें। अंत अहलुहु वसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु
انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف غزہ میں دفن ہیں، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا۔ صدیوں کی رات فون کھلا رہ گیا، کوئی 1 بجے رنگ بجی، تو میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اب سنا غور سے، اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی ٹیلنٹ ہے، دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرا، الو دا بڑا ٹائم تک کی ہوا ہے کہ تم مسئلہ کیا کچھ ہے کہ ٹیلنٹ ہے، دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں؟ تو موبائل نے ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے۔ ہمارا جو یہ اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے، اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانا، میرا بندہ جانے۔ تو پھر وہ یہ کچھ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح یہ مانسرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتے تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اطانی لیلا قبلتہ، جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان اطانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو مجھے کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اب مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا، میں کب چاہتا تھا کہ وہ اس جوانی میں اور اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا، میں نے کب سوچا؟ تو یہ کس نے کیا؟ کہاں سے لگام کھینچی جا رہی؟ بدیع السماوات والارض،
یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، رکا ہوا ہے. رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے. یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے اس جگہ مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی ہے، 8 کنال. اور پلر گنو کتنے لگے ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دے ڈالو، 8 کنال ہے اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو. اور میرا رب کہتا رفع السماوات، پھر رب نے آسمان بلند کیا بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر کوئی ستون. اچھا، جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو وہ پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھو، کوئی پھٹن کوئی جھول ہے نہیں. ثم ارجع البصر، اب 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو. کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا. ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں پہ ٹکڑے ہوئے. یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا. ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، زانی بھی آئے گا، باغباز بھی آئے گا، ناچنے والیاں بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، دیانتدار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے. اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعلم عن ربك من مثقال ذرة، تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے. تو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا رہے ہو، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا الشمس كورت، یہ سورج میں نور ہوگا. واذا النجوم انكدرت، یہ ستارے گر کے مان پڑ جائیں گے. واذا الجبال سيرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فكانت هباء منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے چھڑیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا. آج تک میرا اللہ کہے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے. مجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی. وأزلت فی الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا. فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا. ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دوں گا، برا کیا ہے تول دوں گا. یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے نیچے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے. ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہراہ سے زیادہ قریب ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں. سامنے تم بیٹھے ہو، اسے تمہاری مثال دے رہا کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ
انہوں نے پردے بھی لگا لیے، گڈی بھی لگا لی، تو نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں دیکھ رہا، مجھے کہو اللہ کا میں تو ہوں، اللہ ورابعہم ولا خمسۃ، 5 ہو جاؤ، اللہ وسادسہم، چھٹا میں جو ہوں، ولا ادنی من ذلک، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا اکثر، زیادہ ہو جاؤ، اللہ معہم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، نماز کس نے چھوڑی ہے، وہ کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ ہو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا، کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا، آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدماش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، اس دن مجرم کہے گا یار اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اور اللہ فرمائیں گے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا، خود اٹھائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی پوری کرو۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کر، چھوٹا سا کیا ہے؟ ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی؟ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہی ہوں گے جس سے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دو، بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکات فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر تو کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر تگڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھ رہے، نہیں تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی نہیں، سارے بادشاہ مر گئے، کہیں قبریں ہیں ان کی۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے نشان کر دیتی۔ 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیا، اور سب سے زیادہ ان 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت تھی وہ کچھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا۔ آج اس کی قبر پر کہیں نشان ہے؟ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے یہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، تو جو قبر میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ یہ جو یہاں شہرت سے زیادہ غریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ جواب دیتا لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا پانی، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ غلطی سے نکل کے آئی یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکارے، آج شاید اس نے بھول کے پکارا، میں جواب۔ اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بھرا جہان ہے، اللہ کو چھوڑ دے۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چک کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گیا۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ پھر آواز ہے جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو لوگ تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ اس خبیث کا دنیا میں یہ کرنا، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ مرری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قطر غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابی آل علی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا تھا خبیث۔ تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ٹوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکاؤ۔ تو سارا مدینہ غصے سے بھرا ہوا اس کی قبر پہ پہنچا۔ جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔ جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کوئی نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مٹی ڈال دی۔ اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری ایمان، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کفیت کفیما جو چاہو گے کر دوں گا، سب سے بڑی چاہت ہے موت نہ آئے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان کرو، جو کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے۔ فطرت، یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے،
ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی۔ کہاں ہوگی وہ اگلا رہا۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ، اور اللہ بیماری کے بغیر، کہ میرا بچہ تو بغیر بیماری کی چلے گیا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئیں، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہوں، نہیں رک رہا، تو کیا کروں؟ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا پڑا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحا ہی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کرے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا، زندگی مل گئی لا تموتوا، جوانی مل گئی لا تحرموا، صحت مل گئی لا تسقموا، اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کا ہو؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کوئی مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے اور جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان میں بچہ۔ 3ری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شوبز میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹال، ایسا حسین، ایسی سریلی آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ پیشہ رہا۔ 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا تھا، ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے۔ میں پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ ایسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم اسے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو، تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یعنی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی۔ تو اس کا مجھے فون آیا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے،
اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو اس کا مجھے فون ہے، مولانا میں بالاکوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے. مجھے لگتا ہے ہوا میں اڑ جاؤں. کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت. تو بیٹھو اللہ سے سودا کر دو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے. دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، داغ ہے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك محمار. آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے. دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں. ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں. جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیوکر ہیں، یہ غریب ہیں، یہی ہے نا. 3 کیٹیگری ہم نے بنائی. کس چیز پر؟ پیسے پر. یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ. یہ میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے. یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال گے. یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا. وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم. آپ پہ جاؤ گے، آپ پہ کھاؤ، آپ پہ جاؤ، آپ پہ کھاؤ. اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے. شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پی کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے. تو ایک ہے بوفے والے جنت کی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھ. یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو. یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے. اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے. میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ادنا شراب، آسمان پہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی. میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی. شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے ہوا تھا، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے ہوا تھا. تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب. پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ صالح. کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی. وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ،
مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی کے روئے ہوئے ہوں گے وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویاں پلائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ تو ابن عباس فرماتے کہ چہرہ کیسا ہو، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 70 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاۃ، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتی ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو پچھو کالا رنگ نظر آئے نہیں، اس لیے بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ جگہ کہ اثر رنگ نظر آ ہے، لیکن کوئی پکا پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اپنے چہرے کو جوان دکھانے کے، بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر لمحے پڑے گا، ایسے مردوں پہ بھی ڈالے گا عورتوں پہ بھی ڈالے گا۔ لہذا یوں نظر کی، اگر ایسے بیوی کو دیکھا یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے، جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا راستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اور میرے رب اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا ہے۔ یہ تاریخ والے بھی کیسے بے وقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ، اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے مالک کو پہچانا،
اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ گریز ہے. اللہ سے سونا چند دن کی بات. جوانی آئی, زندگی آئی, شباب آیا, موت سے پار, بڑھاپے سے پار, اور پیشاب کوئی نہیں, پاخانہ کوئی نہیں, تھوک کوئی نہیں, بلغم کوئی نہیں, نزلہ کوئی نہیں, اونگ کوئی نہیں, نیند کوئی نہیں. کھربوں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو تھکن سے آتی ہے, آپ کو تھکاوٹ ہے, کوئی نیند نہیں. تو یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھے اور مزہ لے, صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں, 4 منٹ دیکھو تو بول پاؤ کہ خیر ہے, ٹھیک ہے. اور بیگم خامد کو دیکھنے لگی تو کہے گا آپ کا خیر ہو, پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ, میرے رب ذوالجلال کی قسم, ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس ہے. اس سے سنا کہ بغیر تالا نہیں کھولے. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. کون ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن ہلال بن مرہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن غوث بن قبوال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن عامش بن آخی بن عیفی بن حقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن یسربی بن یحسن بن جلعن بن درعا بن عیدی بن زیشان بن عیسى بن اقنال بن ایحام بن مفصل بن ناعم بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعوم بن فاطم بن عامر بن الفرشاد بن سام بن نوح بن لامن بن نتوشال بن ادریس بن یلد بن ملکل بن عنان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا, صرف میرے آپ کے نبی ہیں. وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے, ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی, تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا, چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو ناطخواں ہیں میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ نعتیں بناتے ہیں, جو صاف اور سنت کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا, میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا وہ دھن خود بناتا تھا, لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر, مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید ہے, تو نے ایک نام پڑھی ہے, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام, وہ تو سن. ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی. تو سناؤ تو سے میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. اب میں سناؤں, مجھے ایسے کتنے لگا کیا مسئلہ تو میں بھی سناتا ہوں. میں بھی سناؤں, ہم دونوں عمر میں اکیلے
کیسے جانوں کیسے لوگ تھے جن کے پیار ملا. وہ پیچھے جا گیا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے مجھے کسی نے نہیں پکڑا. آج تک اگر یہ تو 50s کا گانا ہے اس میں تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا یہ میرا حافظہ اچھا ہے شکر اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے برے نہیں اچھے